میرے بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ اگر کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت اکٹھا ہو جائے، مال آ جائے، تو معاف کیجئے گا، یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں۔ جس دن ہمارا اور آپ کا انتقال ہوگا، ہماری موت ہوگی، یہ سارا مال ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساری زمین و جائیداد ہمیں چھوڑ کے جانی ہے۔ نہ ہمارے ساتھ ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری زمین و جائیداد جائے گی، نہ ہمارے بچے جائیں گے۔ قبر کی تنہائی میں اور قبر کی تاریکی میں عذاب قبر سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے بال بچے نہیں ہیں۔ وہاں اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی، ہمارا عمل بچائے گا، ہمارا ایمان ہم کو بچائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جس نے برا کیا اس کو بھی اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھا کیا ہے اس کی اچھائی کا پھل بھی اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تم برائی کر کے بھی عیش کرو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم اچھے کام کر کے بھی مصیبتیں اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، لیکن میرے بندو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، حساب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو جنت میں پرویش کرے گا اور جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے میرے بھائی، دنیا نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی۔ جن کو اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، دنیا نے بڑھاپے میں آ کے ان کو بتا دیا کہ جوانی ہمیشہ تیرے کام آنے والی نہیں۔ جن کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، ان کے چہرے پر پڑنے والی جھریوں نے آ کر کے بتا دیا تیری خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جن کو اپنی بلڈنگوں پر ناز تھا، مرنے کے بعد 2 گز زمین کے نیچے جب گئے اور بلڈنگ میں کوئی اور رہنے لگا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بلڈنگ بھی کامیابی نہیں ہے، نہ یہ دولت کامیابی ہے، نہ یہ شہرت کامیابی ہے، نہ یہ دنیا کا مقام و مرتبہ کامیابی ہے۔ کامیابی تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے اور اللہ جنت میں داخل کر دے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اب یہ کامیابی کیسے ملے گی میرے ساتھیوں؟ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کا 8 طریقہ اللہ نے بتایا ہے 18ویں پارے کے شروع میں۔ آج کا خطبہ جمعہ بس یہی 8 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا۔ کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کامیاب ہونا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ 8 چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کا 18واں پارہ دیکھتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میری بارگاہ میں تم کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن تم کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان کے بغیر تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جتنی بھی چیریٹی کر لو، جتنی بھی مدد کر لو غریبوں کی،
جتنے بھی دنیا میں نیک کام کر لو، جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پر نہیں آؤ گے، جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے، اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. بڑا نیک انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، حاجیوں کو ستو کھلاتا تھا، پیاسوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن مر گیا بغیر ایمان لائے، بغیر اسلام لائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان بہت نیک انسان تھا، بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا، کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا تھا. ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے ساتھیوں، اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہندوستان جیسی سرزمین پر رہتے ہوئے ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اسی ملک میں، اسی دیش میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والی ایک بڑی آبادی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی پیڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی لیتا ہے، کوئی گوبر کو کھانے کی بات کرتا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے. اسی بہار سے آپ اور آگے بڑھیے، گوہاٹی سائیڈ میں، وہاں کاماکھیا کا مندر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. ایک عورت کی شرمگاہ کی وہاں پہ عبادت ہوتی ہے. اور آپ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں چلے جائیں، باقاعدہ شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے. میرے ساتھیوں، اس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے. ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اگر توحید کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، ایمان کی توفیق آپ کو دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے پیارے ساتھیوں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے. اگر اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نہ نوازا ہوتا تو شاید ہم بھی کسی گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بخشا ہے میرے بھائی. اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرو. کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ پوچھے میرے بندے کیا لایا ہے تو؟ ہمارے پاس نیکیوں کا پٹارا تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوگی، ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو خطاؤں اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکیں کہ اے اللہ بہت نیکیاں لے کر کے تو نہیں آیا، بہت عبادتیں لے کر کے تو نہیں آیا، مگر اے اللہ تیرے سوا کسی اور در پہ جا کے سر نہیں جھکایا، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو رب نہیں جانا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں جانا. یہ توحید میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن ہمیں کامیابی دلائے گی. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے. دوسری چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے، جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. بھائی آپ کسی بڑے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہے، میں دنیاوی اعتبار سے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. مان لیجئے آپ بہار کے چیف منسٹر کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کا ایک پروٹوکول ہوگا. بھارت کے راشٹرپتی کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک انداز ہوگا. آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں،
اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، تو نماز میں آپ کا دماغ کہیں اور ہو. کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا صحیح کر رہا ہے. معاف کیجیے گا میرے ساتھی، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے. جب نماز پڑھیے تو پوری توجہ اور پورے اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیے. اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے. کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جن کا دل نماز میں نہیں کہیں اور رہتا ہے. جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے میرے پیارے ساتھیوں، تو ان کا وہ نماز میں ڈوب جاتے تھے، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے تھے. وہ ایسی نماز پڑھتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود کے بارے میں، حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا اور پاؤں میں کیڑے بھر گئے. ڈاکٹروں نے، اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ اے عروہ، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو سن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں. اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں، شراب پلا دیتے ہیں تاکہ یہ پیر کٹنے کی تکلیف آپ کو نہ ہو. حضرت عروہ نے کہا نہیں، ایک کام کرو، اگر میرا پیر کاٹنا ضروری ہی ہے، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس حالت میں تم میرا پیر کاٹو، تب مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، یہ کم ہوگا. تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور طبیبوں نے، اس زمانے کے حکیموں نے ان کے پیر کو کاٹا. میرے پیارے ساتھیوں، ان کا پیر کٹ گیا لیکن نماز کی حالت میں ان کو احساس نہیں ہوا. یہ ان کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. کامیاب ہونا ہے تو نماز کو نماز کی طرح پڑھو میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے. کامیاب بندوں کی تیسری پہچان والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے، جو بیہودہ چیزوں سے، پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں. آج کے زمانے میں سب کے پاس موبائل ہے. کبھی غور کیجئے گا اس موبائل کا استعمال آپ اچھا کتنا کرتے ہیں اور خراب کتنا کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. اس موبائل پر کتنا ٹائم آپ کام کی چیزیں دیکھنے میں لگاتے ہیں اور کتنا ٹائم فالتو چیزوں کو دیکھنے میں لگاتے ہیں. کسی اور سے حساب مت کروائیے، خود حساب کر لیجیے. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں، بلکہ میں یہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، حرام چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں ہمارا نوجوان دن رات دیکھ رہا ہے. انسٹاگرام وغیرہ دیکھ لیجئے، بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے، ننگا پن اور عریانیت کا اڈا بن چکا ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دن رات اسی میں پیلے پڑے ہیں. یہ ٹائم بہت قیمتی ہے میرے نوجوانوں. یہ زندگی امانت ہے اللہ کی. آج زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے. 2025 میں جنوری کے مہینے میں آپ کے سامنے جے نگر کی مسجد میں کھڑا ہوں. میں نہیں جانتا آئندہ کب یہاں آنے کا موقع ملے گا، اور ہم سب نہیں جانتے کہ آئندہ جب اس منبر پر میں کھڑا ہوں گا تو ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہم نہیں جانتے میرے ساتھ. زندگی امانت ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کو بہت حساب سے استعمال کرو. ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنے پیسے کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. آج سمے ہے، کل نہیں ہوگا. کبھی زندگی میں دیکھیے اور غور کیجئے، ہم لوگ بہت سارا کام آج کر سکتے ہیں، کل نہیں کر پائیں گے. کل ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ہوگا تو طاقت نہیں ہوگی.
آج مسجد بن رہی ہے، چند لوگ مسجدوں میں، آج جب میں جانتا ہوں ہر جگہ کا وہی حال ہے، مسجد بنتی ہے، چند لوگ آگے آگے رہتے ہیں، باقی گاؤں والے ایسے ہاتھ پر ہاتھ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کا گھر ہے، ایک اینٹ بھی اٹھا سکتے ہو تو جا کے اٹھا دو۔ اگر لیبر اور مستری بن کے کام کرنا پڑے اللہ کے گھر کے لیے تو بن جاؤ۔ کبھی مسجد میں جھاڑو دینے کا موقع ملے تو دے لیا کرو، شاید یہ جھاڑو دینا اور مسجد کی خدمت کرنا یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو، اور آخری چیز آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ تو اللہ کے کامیاب بندے کون ہیں؟ جو لغو چیزوں سے، حرام نہیں کہا اللہ نے، ناجائز نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیز ہے۔ فیس بک حرام نہیں ہے، موبائل حرام نہیں ہے، سوشل میڈیا حرام نہیں ہے، اس کا بہت سارا مفید استعمال بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں اگر آپ لغو استعمال کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو اپنے سمے کی قدر کرنا پڑے۔ نمبر 4، والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب بندے اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو کیلکولیٹ کریں کتنا پیسہ کیش ہے آپ کے پاس، کتنا آپ کی بیوی کے پاس سونے کا زیور ہے، کتنا آپ کی بیوی کے پاس چاندی کا زیور ہے۔ اگر سونے کا زیور 85 گرام ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا، چاندی کا زیور اگر 595 گرام ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کیش رقم ہے اتنی جو مارکیٹ میں 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور وہ رقم سال بھر آپ کے پاس تھی تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور آپ کے پاس جو مال رکھا ہوا ہے، آپ کو اس مال کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا کتنے کا مال ہے میرے پاس۔ مارکیٹ سے جو پیسہ آپ کو اٹھانا ہے وہ جوڑنا پڑے گا، اتنا پیسہ مجھے مارکیٹ سے اٹھانا ہے۔ مارکیٹ میں جو پیسہ دینا ہے وہ آپ مائنس کر لیجئے، اتنا پیسہ مجھے مائنس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو رقم بنتی ہے اس میں اپنے بینک کا اکاؤنٹ کا پیسہ بھی جوڑ لیجئے، کیش رقم بھی جوڑ لیجئے، اور ہر سال اپنی اس رقم پر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ٹھیک ہے آ رہے ہیں مولوی لوگ، چندہ کرنے والے لوگ، زکوٰۃ دے دیا بس دے دیا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے ہم نہیں دیں گے نہ تو ہمارے مال میں برکت آئے گی، نہ ہماری روزی روٹی میں برکت آئے گی، اور نہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے کامیاب بندے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سونے کا ہار آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، سونے کی ایئر رنگ اور سونے کا جھمکا آپ کے کان میں پڑا ہوا ہے، سونے کے زیورات آپ پہن رہی ہیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالتی ہیں یا آپ کا شوہر نہیں نکالتا ہے، میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کا ہار کل قیامت کے دن آگ کا ہار بن جائے گا، جہنم کی آگ کا آپ کو ایندھن بنا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے والذین لا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ سونے چاندی کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی جس کی زکوٰۃ تم نہیں نکالتے تھے، آج اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو، آج تم کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کے اوپر اس کی پیشانی پر 2 دھبے ہوں گے، اور وہ سانپ ڈسے گا انسان کو اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو کامیاب اگر بننا ہے تو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا ایک اور مطلب بھی علماء نے بتایا ہے۔ اس کا ایک مطلب اور علماء نے کیا بتایا ہے؟ کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں گندگیوں سے،
बुरी आदतों से अपने आप को पवित्र करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, अपने अंदर की गंदगियों को मिटाते हैं। भाई हम नहाने जाते हैं, लक्स से नहाते हैं, लाइफ बॉय से नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं अपनी पसंद का ताकि बाल साफ हो जाए, चेहरे पर फेस मास्क लगाते चेहरा चमक जाए। हमारी माएँ बहनें कितना खर्च करती हैं मेकअप पर। मैं उनसे कहना चाहूँगा, जितना आप अपने शरीर पर मेहनत करते हैं, अपने दिखावे पर मेहनत करते हैं, अपने चेहरे पर मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मेरे साथियों दिल को साफ करने में करो। इस दिल के अंदर आज माल की मोहब्बत भरी हुई है, इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, इस दिल के अंदर हसद भरा हुआ है, इस दिल के अंदर लालच भरा हुआ है, इस दिल के अंदर अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है। जब तक इसको नहीं निकालोगे कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब बंदे वो हैं जो अपने आप को पाक करते हैं। लिहाजा शरीर को और कपड़े को पाक करने से ज़्यादा अपने रूह को और अपने दिल को पाक करने पर मेरे भाइयों तवज्जो दीजिए और आगे बढ़िए। हमारा वक्त अब धीरे धीरे अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमने आपके सामने ईमान बयान किया, उसके बाद नमाज के अंदर खुशू बयान किया, उसके बाद लग़्व चीज़ों से बचते हैं ये बयान किया, उसके बाद ज़कात अदा करते, 4 चीज़ें आपके सामने बयान की। अब 4 चीज़ें और सुन लीजिए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अल्लाह के कामयाब बंदे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। क्या मतलब? क्या शादी नहीं करते? क्या बीवी का हक अदा नहीं करते? क्या मतलब अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं? आगे अल्लाह ने वजाहत कर दी, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब बंदे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी लौंडियों के। चूँकि लौंडियों का दौर अब ख़त्म है, लौंडियों का मामला आज के दौर में ख़त्म है, तो आज के दौर में शर्मगाह के इस्तेमाल का जो सही तरीक़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीवी की शक्ल में, निकाह की शक्ल में है। बीवी के साथ वो अपनी इस शहवत को, अपनी इस इच्छा को, अपनी इस डिज़ायर को पूरा करते हैं और बाकी हर हराम तरीके से बचते हैं। तो बच्चे बाहर चिल्ला रहे, कोई एक आदमी जाके मना कर दो भाई। शर्मगाह के इस्तेमाल के जितने तरीके हैं, इसके अलावा बीवी के साथ सोहबत के अलावा बाकी सारे तरीके हराम हैं। हमारे नौजवानों में चूँकि अब ये बात आई है तो बयान करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हक बात बयान करने से ना शर्माता है और ना अल्लाह की बात बयान करने में शर्माना चाहिए। हमारे नौजवानों में इस मोबाइल के दौर में और इंटरनेट के दौर में जहाँ बहुत सारे गलत तरीके राइज हैं, एक गलत तरीका अपने हाथों से अपनी जो है शहवत को पूरा करना और अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। बड़ी तादाद में नौजवान इस गंदगी में मुब्तला है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये भी हराम है, ये भी हराम है। उलमा ने इसी आयत से इस्तिदलाल किया है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरे कामयाब बंदे अपनी बीवियों के अलावा बाकी हर जगह अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, तो जो भी तरीका अपनाया जाए, चाहे वो हमारे समाज में एक और गंदगी बहुत तेजी से राइज हो रही है, मर्द का मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक बनाना, मर्द का मर्द के साथ ख्वाहिश पूरी करना, यानी कौमे लूत वाला अमल करना, ये गंदगी भी आज बहुत सारे नौजवानों के अंदर को मौजूद है। इसी तरीके से अपने हाथों के जरिए अपनी शहवत पूरी करना, ये भी गंदगी हमारे समाज में धीरे धीरे फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, जिना करना और कौमे लूत का अमल करना या अपने हाथों से अपनी शर्मगाह की शहवत पूरी करना, ये सारे तरीके हराम हैं। अगर अल्लाह के यहाँ कामयाब होना है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूँ। एक अपनी ज़बान की गारंटी ले लो और एक शर्मगाह की गारंटी ले लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि जो शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी लौंडियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उनको कोई मलामत नहीं की जाएगी, उनको बुरा भला नहीं कहा जाएगा, उनको कोई बात नहीं कही जाएगी। बीवी के साथ इंसान किसी भी वक्त अपनी शहवत को पूरी कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं। उसके बाद फरमाया फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इसके अलावा कोई रास्ता अपनाएगा शर्मगाह के तकाजे को पूरा करने का,
बीवी के अलावा किसी भी तरीके से अपनी शहवत को पूरी करेगा, फौलाइका हुमुल आदून, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, चाहे वो कौम लूत का अमल, किसी भी तरीके से अगर अपनी शहवत को पूरी करेगा, अल्लाह कह रहा है फौलाइका हुमुल आदून, वही लोग ऐसे हैं जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं, वही लोग गुनाह करने वाले और अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं। तो ये 5 चीज़ें हो गई मेरे साथ। उसके बाद छठी और 7वीं चीज़ सुन लीजिए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और अल्लाह के कामयाब बंदों की छठी पहचान ये है कि वो अमानत को सही तरीके से अदा करते हैं, अमानतदार होते हैं। उनको मस्जिद का मुतवल्ली बना दो, उनको मोहल्ले का खजांची बना दो, उनको जमात का जिम्मेदार, जो भी ओहदा दे दो, अपनी जिम्मेदारी को वो उसका निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, अपने फ़र्ज को अदा करते हैं, अपनी ड्यूटी को वो सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी अमानत के साथ खयानत नहीं करते। एक इंसान अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई ड्यूटी दी जाए और ड्यूटी को सही तरीके से पूरा ना करे, वो इंसान अमानतदार नहीं है, बेईमान है वो इंसान। कामयाब बंदे अमानतदार होते हैं। और 7वीं चीज, वो अहदिहिम राऊन, अल्लाह के कामयाब बंदे अपने वादे के पक्के होते हैं, अपने ज़बान के पक्के होते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। आज हमारी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे वादे की कोई वैल्यू नहीं है। आज बिजनेस में लोग मुसलमान से बिजनेस करने में परहेज है, लोग बचते हैं मुसलमान से कारोबार करने में। क्यों? क्योंकि मुसलमान की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान के वादे का कोई भरोसा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कामयाब बनना है तो अपने वादे को पक्का करो। और आखिरी चीज़, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, अल्लाह के कामयाब बंदे अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। 10,000 का मोबाइल आप लेके चलते हैं तो बार बार अपना पॉकेट चेक करते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, यार मेरा मोबाइल कहीं छूट तो नहीं गया। 10,000 के मोबाइल की इतनी चिंता है, 5 टाइम की नमाज तू बर्बाद कर रहा है, तुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। फजर में तू सोया पड़ा रहता है, जोहर के टाइम मार्केट में रहता है, असर में घूमता रहता है, मगरिब के टाइम बैठ करके जो है तू दुकानों पर बैठ करके चाय पान कर रहा है, इशा के टाइम तू बैठ करके मोबाइल में लगा हुआ है, तेरी नमाजें बर्बाद हो रही है और तू कामयाब अपने आप को समझता है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, कामयाब बनना है, जहन्नम से बचना है, जन्नत में जाना है तो नमाज की हिफाजत करनी पड़ेगी। और याद रखो, ये नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, नमाज माफ़ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आया, आप 400-500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ, स्टेट बदल गया, दूसरे इलाके, लैंग्वेज बदल गई, एरिया बदल गया, लेकिन नमाज मुझे यहाँ भी पढ़नी है। आप सऊदी चले जाएं, कतर चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ पर भी आपको नमाज पढ़ना है। दुनिया में आप जब तक सांस ले रहे हैं, जब तक होश व हवास कायम है, आपको नमाज पढ़ना है। ये नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। जब आप ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाएं, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, सिर्फ लेटे हुए हैं, उस हालत में भी अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर हाथ भी नहीं बांध सकते, तो जिस कंडीशन में लेटे हैं उसी कंडीशन में आप, नमाज का टाइम हो जाए, अपनी आंखों के इशारे से आपको नमाज पढ़ना है। मगर नमाज पढ़ना है, ये नमाज उस हालत में भी मेरे प्यारे साथियों माफ़ नहीं है। जंग का मैदान होता है, दुश्मन से जंग हो रही है, शरीयत ने वहाँ पर भी नमाज को माफ़ नहीं किया है, तरीक़ा बदल दिया, कुछ छूट दे दी, कुछ उसका सिस्टम बदल दिया। आप हदीस की किताबों में पढ़ेंगे, उसको सलातुल खौफ कहा जाता है। जब सामने दुश्मन हो और नमाज का टाइम हो जाए तो कैसे नमाज पढ़ी जाए कि दुश्मन का भी हमला ना हो और हम नमाज पढ़ लें, उसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया, तरीका बताया गया। नमाज उस हालत में भी माफ़ नहीं है। आज हम तो आराम से, चैन से रहते हैं। हम जितना भी कह दें कि साहब हमारे देश में बड़े मसले मसाइल हैं, कोई आपका हाथ पकड़ के आके आपको नमाज पढ़ने से तो नहीं मना कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में आप 5 टाइम की नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं। मगर हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं, उस अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, उस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, मगर 5 टाइम अल्लाह के सामने सर झुकाने से भी हम और आप कतराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के कामयाब बंदे नमाज की पाबंदी करते हैं। और ये 8 चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाएं, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, वही लोग वारिस होंगे। किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस,
وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ یہ 8 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں توحید کے اوپر، کلمہ کے اوپر، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن